الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والے قاری قرآن کا انجام۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ عذاب قبر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص رات کو قیام اللیل کرے لیکن دن میں اس پر عمل نہ کرے، تو کیا اس سے مراد ایسا شخص ہے جو قرآن کریم پر سرے سے عمل نہیں کرتا، یا پھر اس میں قرآن کریم کی بعض ہدایات پر عمل نہ کرنا بھی شامل ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، جناب سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن مجید یاد کیا اور پھر بلا دیا، اور یہ شخص فرض نمازوں سے بھی سویا رہتا تھا۔ اس روایت کو بخاری حدیث نمبر 1143 نے نقل کیا ہے، جو کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7047 کی ہی ایک طویل حدیث کا حصہ ہے۔ تو اس حدیث میں قرآن پاک پر عمل نہ کرنا مراد ہے، جیسے کہ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرآن کے الفاظ یاد کرنا چھوڑ دے اور اس کے مطلب پر عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی شخص الفاظ تو یاد نہ رکھ پائے لیکن اس کے مطلب پر عمل کرے تو یہ شخص قرآن کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کی قیامت کے دن کوئی حجت یا دلیل نہیں ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح البخاری از ابن بطال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135، اسی طرح جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 564۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، سوئے رہنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم پر توجہ نہیں دی۔ یہاں پر حرف جر جو کہ عن کی شکل میں ہے اسی طرح ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس فرمان میں حرف جر عن ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں کے متعلق سستی کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 5۔ یعنی اتنی سستی کہ نماز ہی چھوڑ دی، نمازوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ایسی حرکت منافقین اور فاسقین میں پائی جاتی ہے۔ رات کو سوئے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، نہ ہی اس کے ذمے اوامر اور نواہی کی شکل میں واجبات کے متعلق غور و فکر کیا، بالکل ایسے ہی جیسے منافق اور فاسق قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر رات کو اس کی کیفیت ایسی ہی ہے تو یہ شخص دن میں قرآن پر عمل بھی نہیں کرے گا۔ اس تفصیل کی تائید ہمیں صحیح بخاری کی ایک اور روایت سے بھی ملتی ہے، جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن یاد کیا اور پھر بھلا دیا، اور یہ شخص فرض نمازوں سے بھی سویا رہتا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن سے بے رغبتی کی وجہ سے سویا نہیں رہتا یا کوتاہی اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ شخص اس وعید سے خارج ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح المشکات از طیبی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3009 تا 3010۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ عذاب کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان قرآن نہ پڑھے اور سویا رہے، قرآن پر عمل نہ کرے اور قرآن کریم پر توجہ نہ دے۔ لیکن اگر کوئی شخص سستی اور کاہلی کا شکار ہے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ تو مومن کو قرآن پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پیروی مت کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ مشرکین سے اعراض کریں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 106۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کی اتباع کریں اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 109۔ جناب نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دیں جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، جیسے وہ 2 بادل ہیں یا 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی کی چھید ہے، یا جیسے وہ ایک سید میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے پڑھنے اور ماننے والے کا دفاع کریں گی۔ مسلم حدیث نمبر 805۔ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا مرحلہ بھی تھا کہ چھوٹے بچے کو بھی پہلے ایمان اور پھر قرآن سکھایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تو اس صورت کے حلال و حرام سے متعلقہ احکامات سیکھ لیتا تھا، بلکہ اس صورت سے متعلق جن جن چیزوں کی واقفیت حاصل کرنا ضروری ہوتا تھا
ان سب کے بارے میں اسی طرح سیکھ لیتا تھا جیسے کہ تم آج قرآن پڑھنا جانتے ہو۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو قرآن پورا سیکھ لیتے ہیں، بلکہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر آخری لفظ تک پڑھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن میں حکم کہاں ہے اور ممانعت کہاں ہے، نہ ہی انہیں دیگر متعلقہ چیزوں سے واقفیت ہوتی ہے، اور قرآنی الفاظ کو ایسے منہ سے جھاڑتے ہیں جیسے ناکارہ کھجور جھاڑی جاتی ہے۔ اس اثر کو امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 اور اسی طرح صفحہ نمبر 101 میں روایت کیا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے قرآن کریم کی صرف تلاوت کو عمل سمجھ لیا ہے۔ کہا گیا، تو قرآن پر عمل کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا، جسے قرآن نے حلال کہا ہے اسے حلال سمجھیں، اور جس کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھیں۔ احکامات کی تعمیل کریں، نواہی سے بچیں، اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں توقف اختیار کریں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اقتضاء العلم العمل از خطیب بغدادی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 76۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن والے وہ لوگ ہیں جو قرآن جانتے بھی ہیں اور قرآنی ہدایات پر عمل بھی کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے قرآن زبانی یاد نہ بھی کیا ہوا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن کا حافظ تو ہو لیکن قرآن نہ سمجھے اور نہ ہی اس پر عمل کرے تو وہ صاحب قرآن نہیں، اگرچہ قرآنی الفاظ کی ادائیگی تیر کی طرح سیدھی کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402۔ اسی مفہوم میں دیگر آثار پڑھنے کے لیے آپ ڈاکٹر خالد السبت کی کتاب الخلاصۃ فی تدبر القرآن الکریم صفحہ نمبر 68 تا 72 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 399630۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔